پھر کیا ہوا؟ پھر ان کو احساس ہوا کہ ہماری غلطی تھی. جب انہوں نے اپنی غلطیوں کو مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دن پھیر دیے. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر پھیرا ہم نے تمہارے لیے باری کو ان پر، یعنی تمہیں غلبہ عطا کیا تمہارے حق میں، تمہیں پھر سلطنت دی، طاقت دی. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال اور بیٹوں کے ساتھ. مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، اور جس کے پاس یہ دو چیزوں کو سمجھتا ہے کہ بہت طاقتور ہے، بہت کچھ ہے اس کے پاس. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور بنایا ہم نے تم کو اکثر عدد میں. نفیر جو ہے یہ نفر کی جمع، 3 سے لے کر 10 افراد کی جماعت. اور نفر اس جماعت کو بھی کہتے ہیں جو دشمن سے مقابلے کے لیے نکلتی، یعنی تمہاری آبادی میں اضافہ کیا، تمہیں دنیاوی طاقت دی. ایک مفسر ہے بیضاوی، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ بہمن بن اسفندیار یعنی ایرانی بادشاہ جب اپنے دادا گشتاسب بن لہراسب کی جگہ شاہ ایران ہوا تو اللہ نے اس کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے کچھ رحم پیدا کر دیا. اور ویسے بھی ایران اور روم کے درمیان ہمیشہ چپکلش رہی، تو چونکہ یہ رومی تھے، رومیوں نے ان کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا، تو اس نے تمام اسرائیلیوں کو قید سے رہا کر کے ملک شام بھیج دیا. اس نے آ کے ان کو آزاد کرایا اور اپنے ملک بھیجا، اور حضرت دانیال کو سب کا سردار بنا دیا جو کہ ان کے پیغمبر تھے. اور یہ سب لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے، اور بخت نصر کی فوج پر انہوں نے تسلط پا لیا. کس نے؟ ایرانیوں نے. یعنی پہلے بخت نصر نے ان کو قابو کیا تھا، پھر ایران نے کیا کیا؟ بخت نصر پہ حملہ کر کے ان کی قید سے ان کو چھڑا کے واپس اپنے گھر بھیجا. اور بخت نصر کی موت کے بعد حالات میں پلٹا کھایا اور بابل کی سلطنت زوال پذیر ہو گئی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سائرس یعنی خسرو بادشاہ تھا نا ایران کا، جو اس نے یہ کام کیا، اس نے حملہ کر کے ان کی سلطنت کو بحال کرایا، یروشلم کا ہیکل جو تھا اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور جو یہودی اپنے ملک سے ایگزائل کیے گئے تھے وہ چن چن کے واپس ان کو اپنے ملک بھیج دیا گیا. اس طرح ان کے دن پھر گئے، اس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے. ثم رددنا لكم الكرة، پھر ہم نے تمہیں باری دے دی، یعنی تمہیں پھر طاقت دے دی پہلے زوال کے بعد. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور دنیاوی خوشحالی کی انتہا کر دی اور تمہاری تعداد بھی بہت بڑھا دی. اس طرح اللہ نے تمہیں پھر سے دنیا میں عزت اور غلبہ دے دیا. Assalamu alaikum. It's funny that we're doing this now at this point because I'm thinking back in religion class when we were studying their history. They never explained to us why they went through so much turmoil, why the foreign nations came, invaded them, devastated them, and then they were given a chance to reconstruct their life back together, and then again they were destroyed. And now that I think about it, the Jews used to say they're the chosen of Allah, they're the beloved of Allah, and the home of the hereafter is for them, and yet they went through so much suffering. Why? The Quran answers that. Quran completes history. بہت سے واقعات دنیا میں ہم پڑھتے ہیں تو ہم صرف ان کو ایز اے اسٹوری پڑھ لیتے ہیں، واقعے کے طور پر پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ نہیں معلوم کرتے کہ ایسا کیوں ہوا. آپ دیکھیں کہ چاہے ہماری ذاتی زندگی ہو، اس میں کچھ مشکل آئے، یا اجتماعی زندگی ہو، ہمیں رک کر ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا. اسی لیے جو لوگ اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تو پاک ہے، غلطی میری اپنی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر رحم فرماتے ہیں. لیکن جو لوگ اپنی انا اور تکبر کا شکار رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے تکبر اور غرور کو توڑ دیتا ہے. وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے، نقصان پر نقصان اٹھاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ نے ان کو دوبارہ یہ سب کچھ دیا تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ کیا یہ شکر گزار رہے؟ ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ پھر یہ دین سے دور ہوئے، ان کے اندر پھر وہی بگاڑ آنے لگا جو پچھلی نسل میں ہوا، اور اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، کبھی اوپر کبھی نیچے. تھوڑے حالات بہتر ہو گئے، پھر خراب ہو گئے، پھر بہتر ہو گئے، پھر خراب ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان زکریا علیہ السلام کو بھیجا
انہوں نے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا. زکریا علیہ السلام نے جب بیٹے کی دعا کی یحییٰ علیہ السلام کے لیے تو یہی کہا کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کا وارث بھی ہو اور اس کو پسندیدہ بنا. یعنی جو ایک لیگیسی چلی آ رہی ہے تیرے دین کی خدمت کی، اس میں کوئی بریک نہ آئے اور یہ کام تو ہم سے لیتا رہے، یعنی اس قوم کی اصلاح کا. لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ قتل کر دی. یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دی. عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اس سے کیا پتہ چلتا کہ ان کا بگاڑ اس حد کو پھر پہنچ گیا اور پچھلی تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیا کہ بخت نصر نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا. پھر توبہ کی تو اللہ نے دن پلٹے اور پھر ہم وہی کچھ کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت؟ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن کچھ افراد اور کچھ قومیں اپنی غلطیوں کو کبھی نہیں دیکھتے، وہ سب کو بلیم کریں گے، ہر ایک کو کالی اینک سے دیکھیں گے. ایک ہوتا ہے نا سب اینک سے دیکھنا، ہوتا ہے کالی اینک سے دیکھنا. جب سب اینک سے دیکھتے ہیں آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز سبز نظر آتی ہے، آپ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہر طرف ہریالی ہے. لیکن اصل بات یہ کہ وہ آپ کے اپنے اندر ایک خوش فہمی ہوتی ہے یا اپنے اندر ایک پازیٹیو تھنکنگ کہہ لیں. اور کچھ لوگ کالے چشمے لگاتے ہیں تو ہر وقت بادل ہی نظر آتے ہیں، کوئی روشنی نظر نہیں آتی. تو اسی طرح کچھ لوگوں کی، کچھ انسانوں کی عادت یہ ہوتی کہ ہر چیز میں نقص نکالتے، ہر چیز میں خرابی بتاتے سوائے اپنی ذات کی. صرف وہ خود ٹھیک ہوتے ہیں، باقی سب غلط ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ قومیں وہ اپنے آپ کو چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کی اولاد، جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے، ہم کچھ بھی کر لیں ہم بخشے ہوئے ہیں اور ہمارا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں. یہ تو ساری دنیا ہے جو ہمارے خلاف مل کے سازشیں کرتی. یہ تو بڑی طاقتوں کی سازشیں ہمارے خلاف، اس لیے ہم زوال پذیر. جبکہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جب بھی مشکل آئے تو کیا کرو؟ دوسروں کو بلیم کرو، اپنی غلطی ڈھونڈو. اب آپ خود سوچئے کہ جو قوم پیغمبروں کو قتل کر دے، اس سے بڑا کوئی جرم ہوگا، اس سے بڑا کوئی بگاڑ ہوگا؟ پھر اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ اس کا علاج آخرت کی ذلت تو ہے، دنیا میں بھی اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے. اب ہوا یہ کہ ٹیٹس نام کا ایک بادشاہ، اس نے ان پر حملہ کیا جس کا آگے ذکر آئے گا.